यीशु मसीह के कादर जलाली और फ़तहमंद नाम में तमाम फ़ज़ल टीवी के नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और मेरा ताल्लुक़ रेमा चर्च शहादरा लाहौर से है और मेरे रूहानी उस्ताद रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी की सारी टीम का, पास्टर इमरान फ़ज़ल और बहन महविश का, जिन्होंने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम खुदा के कलाम की बातों को आप तक पहुँचा सकें। सो आए हम आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है इनफरादी या शख्सी रोज़े के मकासद। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, इनफरादी या शख्सी रोज़े के मकासद। आए हम बढ़ते हैं अपनी मरकज़ी आयत की तरफ। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी पहली 3 आयात। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, गला फाड़ के चला दरेग न कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी ख़ता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को ज़ाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस जलाली खुदा, हमारे दिल नहाय शुक्रगुजार हैं आज के इस मौसर कलाम के लिए जो तूने आज मुझे दिया है। आसमानी खुदा, मैं इस पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आज ये कलाम ज़िंदगियों में असर करे, तेरा नाम जलाल पाए। मैं अपने आप को तेरे हजूर में पेश करता हूँ। मुझे बयान करने की तौफीक अनायत करना, ताकि आज का कलाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बायस बने और लोग बरकत पाएँ। और ए खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देता हूँ, तेरी कुदरत ठहरे, तेरा नाम जलाल पाए, इज़्ज़त पाए, यीशु के नाम में, आमीन। आज हम रोज़े के ताल्लुक़ से सीखने जा रहे हैं, क्योंकि लेंट सीज़न जारी है और लोग रोज़े रख रहे हैं, और ना सिर्फ कलीसियाई तौर पर बल्कि इनफरादी तौर पर लोग रोज़े रखते हैं और लोगों के मकासद होते हैं। और खुदावंद इन रोज़ों के आयाम में अपने लोगों को बरकतों से भर रहा है। आए सबसे हम पहले गौर करते हैं, रोज़ा क्या है। रोज़ा अपनी मर्ज़ी से खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर खुराक से इज्तनाब करना है। जबरी तौर पर नहीं बल्कि रज़ाकाराना तौर पर आप खुराक से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करते हैं, उसे तर्क कर देते हैं। और जैसा कि ख्याल किया जाता है कि रोज़े में कुछ खाया जा सकता है, तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब रोज़ा रखते हैं तो मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर, ना आप कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, और आप खुदा की नज़दीकी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और पाक कलाम में हम देखते हैं कि रोज़े के बारे में बाकायदा तालीम मिलती है, जिसमें हम इनफरादी रोज़े को भी देख सकते हैं और ग्रोही या कलीसियाई रोज़े भी रखे गए हैं। आज हम शख्सी रोज़े के मकासद पर गौर करेंगे और इसके 3 अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। पहला, शख्सी रोज़े की नौइयत। दूसरा, शख्सी रोज़े के मकासद। तीसरा, खुदा की मर्ज़ी को जानना। आइए सबसे पहले हम देखते हैं शख्सी रोज़े की नौइयत क्या है। शख्सी रोज़ा इनफरादी और पोशीदा हो सकता है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप अपने खालिक़े हकीकी की असल में नज़दीकी और मर्ज़ी जानते हैं, और आपका रोज़ा खुदा सिर्फ जान रहा होता है, और ये पोशीदगी में होता है। कलाम मुक़द्दस में इसका हमें ज़िक्र भी मिलता है। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत हमें इस बारे में बताती है कि मसीह यीशु ने इसका ज़िक्र किया कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो इसका बदला आपको खुदा बाप देता है।
اور خدا باپ جو ہیں وہ آپ کو بدلہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے شخصی روزے کی، جس میں حنہ نبیہ کا روزہ ہمیں ملتا ہے۔ حنہ نبیہ جو تھی وہ شخصی روزے رکھتی تھی اور اپنی دعاؤں سے اور مناجات سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتی تھی۔ آئیں ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 36ویں سے 37ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور آشر کے قبیلہ میں سے حنہ نام فنیول کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ کیسی زبردست ہمیں مثال ملتی ہے حنہ نبیہ کی، جس نے اپنے شوہر کے ساتھ صرف 7 سال گزارے تھے۔ شادی کے 7 سال بعد ہی اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، اور اس کی شوہر کی وفات کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی، جیسا کہ عام طور پر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اگر کوئی جو عورت ہے وہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو وہ دوسری شادی کر لیتی ہے۔ لیکن غور کریں اس کریکٹر پر، بڑا زبردست کریکٹر ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے کہ حنہ نبیہ نے خداوند کے حضور میں جھکنا پسند کیا اور دوسری شادی نہیں کی، بلکہ 84 برس تک خداوند کے گھر میں دعاؤں اور روزوں سے خداوند کی عبادت کیا کرتی تھی، اور اس کی عبادت کی بنا پر اور شخصی روزے کی بنا پر میرے عزیزو اس کا نام کتاب حیات کے سنہرے پنوں میں لکھا گیا۔ اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جب آپ کی مثال بائبل مقدس میں دی جائے اور آپ بائبل مقدس کا حصہ بن جائیں، یہ اس کی ریاضت، اس کی دعاؤں اور اس کے روزوں کی بدولت تھا۔ وہ شخصی طور پہ روزے رکھتی تھی اور خدا کی رضا کو، اس کی نزدیکی کو حاصل کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم گروہی روزے کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ انطاکیہ کی کلیسیا جو تھی وہ دعا اور روزے میں تھی، اور پھر انہوں نے چناؤ کیا لوگوں کا تاکہ وہ غیر قوموں میں جا کر خداوند کے کلام کی منادی کر سکیں۔ ہمیں شخصی روزے کے بارے میں بھی تعلیم ملتی ہے اور ہمیں گروہی یا کلیسیائی روزے کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ بائبل مقدس باقاعدہ طور پہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں شخصی روزہ بھی رکھنا چاہیے اور ہمیں گروہی یا اجتماعی یا کلیسیائی روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ ہمیں کلیسیائی روزے کی ایک اور بڑی زبردست مثال ملتی ہے اسی میں اعمال کی کتاب میں ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قوم کے لیے روزہ رکھتے ہوئے ایک بڑی زبردست مثال ہمیں آستر کی ملتی ہے۔ آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور اس روزے کا ایک خاص مقصد تھا۔ جب آستر کے جو نزدیکی تھے، جب آ کے انہوں نے بتایا آستر کو کہ تیری قوم کے لیے فرمان جاری ہو گیا ہے اور تیری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہونے کو ہے، اگر ہم نہ بچیں تو بچے گی تو بھی نہیں، اس لیے تو بادشاہ کے حضور میں جا اور اس سے اس فرمان کے بارے میں بات کر۔ اور میرے عزیزو اس وقت کا دستور تھا کہ اگر کوئی ملکہ بغیر بتائے بادشاہ کے حضور میں چلی جاتی تھی تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا اگر بادشاہ اس سے خوش نہ ہو۔ تو میرے عزیزو اس وقت آستر نے ان سے کہا کہ میں بھی 3 دن کا روزہ رکھوں گی اور روزہ رکھ کے میں بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی۔ تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ کے حضور میں گئی تو خدا نے بادشاہ کے دل کو پہلے سے ہی نرم کر دیا ہوا تھا۔ آستر نے جا کے اس فرمان کے بارے میں بادشاہ سے بات کی تو بادشاہ نے اس فرمان کے اوپر ایک فرمان جاری کر دیا اور اس کے لوگ بچ گئے۔ روزہ آپ کی
शख्सी ज़रूरतों को पूरा करता है, आपको मुश्किल हालात मुसीबत में से निकाल लेता है। आप रोज़े की वसातत से खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं और खुदा के इरादे को तब्दील भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा की बरक़ात आए, खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो रोज़ा बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि हन्ना नबिया ने रोज़ा रखा। उसने अपनी शख्सी तरक्की के लिए, खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए, मांगने की गर्ज से नहीं, बल्कि वो खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए वो रोज़े रखती थी, वो दुआएं करती थी। और हमने देखा कि कलीसिया में भी जब खुदा की मर्जी जानी जाती थी तो रोज़े रखे जाते थे। फिर पुराने अहद में से हमने देखा कि पुराने अहद में भी रोज़े रखे जाते थे और रोज़े रख कर खुदा की कुर्बत को, उसकी मर्जी को जाना जाता था। आज अगला पॉइंट जो हम देखेंगे वो है शख्सी रोज़े के मकासद क्या है। क्यों शख्सी रोज़ा हमें रखना चाहिए, क्या वजह है और इसका मकसद क्या है या इसके मकासद क्या हैं, क्यों हम रोज़ा रखें। तो सबसे बड़ा और आला मकसद है खुदा की इबादत करने के लिए। लोग आम तौर पर हम देखते हैं कि लोग सिर्फ मांगने की गर्ज से रोज़ा रखते हैं, या दूनवी तौर पर जब भी लोग रोज़ा रखते हैं तो हम उनसे अगर पूछते हैं तो वो बताते हैं कि मेरा रोज़ा है और मैंने इस मकसद के लिए रखा है। मेरे अजीज़ों, हमें खुदा से मांगने की गर्ज से रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हम मांग भी सकते हैं, लेकिन हमें खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए, खुदा की इबादत की गर्ज से खुदा के हुजूर में रोज़ा रखने की ज़रूरत है। हम देखते हैं जिसकी मिसाल हमें ख़ास तौर पर हन्ना नबिया की ज़िंदगी में मिलती है कि उसने रोज़ा रखा। और मुक़द्दसीन को इबादत की गर्ज से रोज़ा रखना चाहिए। आप जितने लोग खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आप खुदा के लोग हैं, आपको खुदा की इबादत के लिए रोज़ा रखना चाहिए, खुदा की प्रस्तिश के लिए रोज़ा रखना चाहिए। हम बहुत दफ़ा, हम हमेशा रोज़ा जब रखते हैं तो हम सिर्फ मांगते हैं, खुदावंद मुझे गाड़ी चाहिए, खुदावंद मुझे घर चाहिए, खुदावंद मुझे अच्छी जॉब चाहिए, खुदावंद मैं बीमारी से शिफा पाना चाहता हूँ। हम डिफरेंट तौर पर खुदावंद से मांगते हैं और जब भी हम रोज़ा रखते हैं हमारी कोई ना कोई गर्ज होती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के हुजूर में रोज़ा रखना है उसकी इबादत के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए, उसके जलाल के लिए कि खुदावंद मैं आज रोज़ा रख रहा हूँ और मेरा मकसद है कि मैं तेरी हुजूर में झुकूँ, तेरी नज़दीकी हासिल करूँ, मेरी ज़िंदगी में तेरे फल नज़र आए, मैं तेरी सिताइश करूँ, मैं तेरी प्रस्तिश करूँ। और जब आप दुआ और रोज़े में बैठ के मांगते नहीं हैं और सिर्फ दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो जान लेता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। जब आप इबादत करते हैं तो आपका रूहानी मेयार बढ़ना शुरू हो जाता है, आप खुदा की नज़दीकी हासिल करना शुरू हो जाते हैं और खुदा आपकी ज़िंदगियों में नज़र आना शुरू हो जाता है। जब हम खुदा के हुजूर में झुकते हैं और दुआ में ठहरते हैं और उसकी प्रस्तिश करते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे ये वक्त बख्शा कि मैं तेरे हुजूर में झुक सकूं और तेरी इबादत कर सकूं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूं। मेरे अजीज़ों, ये रोज़े की आला तरीन किस्म है जिसमें आप मांगते नहीं हैं बल्कि आप खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और हमें खुदा की प्रस्तिश के लिए, उसकी इबादत के लिए रोज़े रखने हैं, खुदा के हुजूर में झुकना है। सिर्फ मांगने की गर्ज से ही उसके हुजूर में नहीं जाना, बल्कि खुदा के हुजूर दुआओं और रोज़ों के साथ उसकी इबादत करनी है। खुदावंद आपके जिस्म में ताकत और कुव्वत को और रूहानी नेमतों को डालेगा ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकें। फिर दूसरी बात है किरदार की तश्कील और तामीर नौ। जब आप रोज़ा रखते हैं
تو آپ کا اپنا شخصی کردار نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ گیت بھی گاتے ہیں کہ ڈھلتا جاتا ہوں یسوع کی صورت پر۔ ہم روز بروز اس کی صورت پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں جب ہو سکتا ہے نئے نئے آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہو تو آپ پہلے نشہ کرتے ہوں، یا آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی بری عادات موجود ہوں، تو جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ عادات آپ کی زندگی میں آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ ان عادات کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں اور واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ جب دعا کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے، آپ کی قوت ڈبل ہو جاتی ہے، اور آپ اس قوت، اس طاقت کو لے کر خداوند کے حضور میں بیٹھتے ہیں، خداوند کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، اور آپ اپنی تمام بری عادات پر غالب آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ہم اسے کھینچتے ہیں، اور جب وہ نہیں ہم کھینچ پاتے تو ہم اپنی قوت کو ڈبل بنا لیتے ہیں۔ جب ڈبل بنا لیتے ہیں تو وہ چیز جو چمٹی ہوتی ہے وہ اتر آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں بری عادات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو صرف آپ ہی جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے، آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ خدا کے ساتھ بھی چلتا ہے اور اس کے اندر یہ بری عادات بھی موجود ہیں، تو وہ جو بری عادات ہیں آپ کی زندگی میں سے جا سکتی ہیں جب آپ دعا اور روزے میں ٹھہریں گے۔ دعا آپ کو کمزوریوں میں قوت دیتا ہے، دعا اور روزے سے آپ کو قوت ملتی ہے، آپ قوت پاتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزو خدا ہمیں قوت دیتا ہے، اور قوت کا ذریعہ دعا ہے، اور دعا کے ساتھ جب روزہ مل جاتا ہے تو آپ کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے، اور آپ خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ایمان سے ہمیں خدا کے ان وعدوں کا اقرار کرنا ہے کہ خداوند تو لشکروں کا خداوند ہے، تو جنگ میں زوراور ہے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو میری ان عادات سے بھی واقف ہے، تو میری ان عادات کو چھوڑنے میں مدد کر۔ سم ٹائم ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان عادات کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم چھوڑ نہیں پاتے، لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو میرے عزیزو وہ عادات آپ کی زندگی میں سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی جگہ روح کے پھل اور روح کی نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ خدا کی برکتوں کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خداوند کے ساتھ آپ کی رفاقت اور شراکت زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ اپنی بدنی قوت پر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم اور روح کے درمیان جنگ جاری ہے، کبھی جسم غالب آ جاتا ہے، کبھی روح غالب آ جاتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ خدا کے فضل کے تحت اور اس کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہوئے دعا اور روزے کے ساتھ جب ہم خدا کے حضور میں جھکیں گے تو ہمیشہ آپ کی روحانی جو انسانیت ہے، روحانی طور پر آپ غالب آئیں گے، اور آپ کی زندگی میں خداوند کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ آپ خود اپنے ان جوؤں کو توڑ سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان جوؤں کو، ان بری عادات کو، ان لتوں کو اپنی زندگی میں سے ختم کریں۔ یہ جوئے یا بندھن 4 قسم کے ہو سکتے ہیں: شخصی عادات کے جوئے یا بندھن، آدمیوں کے جوئے، پھر رسم و رواج کے جوئے، اور شیطان کے یا شیطانی جوئے۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے شخصی عادات کے جوئے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری شخصی عادات ہوتی ہیں جنہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ جب خدا کے کلام میں بڑھیں گے، خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں گے تو آپ ان شخصی عادات پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آدمیوں کے جوئے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم آدمی آپ پر لعنت کر دیتے ہیں، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، اور ہمیں جانا خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے، خداوند میں ان سارے
جمعوں کو جو آدمیوں نے میرے پہ کیے ہیں، جو لعنتیں کی ہیں، میں ان کو کینسل کرتا ہوں۔ جب آپ ان کو کینسل کریں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ پھر رسم و رواج ہیں، ہم نے بیجا رسم و رواج کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو ہمیں ان رسم و رواج سے باہر نکلنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ پھر شیطان ہمارے اوپر کوئی جوئے بھیج سکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی سے نکل کر ابلیسی بادشاہی میں داخل ہو جائیں یا دوبارہ اس کا حصہ بن جائیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کے سارے ان جمعوں کو توڑنا چاہتا ہے اور توڑتا ہے۔ ہمیں خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، خدا کی قربت کو حاصل کرنا۔ کلام مقدس کا جو حصہ آج آپ کے سامنے رکھا گیا، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ خدا کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے؟ تو میرے عزیزو، خداوند کی قربت میں بڑھنا شروع ہو جائیں، خداوند آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہم روزہ رکھیں، خدا کے حضور میں دعا کریں، اور ہماری غرض خدا کی نزدیکی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ خدا کے مسا کو، خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا ہمارا اتم جو مشن ہونا چاہیے۔ خداوند کی مرضی کو جاننا، روزے میں آپ خدا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ روزمرہ کی لائف میں ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی بہت مصروف ہے، ہم روزانہ کام پہ جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑنا ہے، بچوں کو واپس لے کے آنا ہے، اور ہماری زندگی میں مختلف طرح کے کام چل رہے ہوتے ہیں، اور ان سارے کاموں میں ہم دعا کو بھول جاتے ہیں۔ صبح بھی دعا نہیں کر پاتے، رات کو بھی نہیں کر پاتے، کبھی ہم روزہ رکھ ہی نہیں پاتے۔ تو میرے عزیزو، ان ساری مصروفیات میں سے کبھی ہم نے یہ جاننا پسند نہیں کیا کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو میرے عزیزو، آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سے ہم کلام ہے کہ خدا کی مرضی کو جانیں، خدا کیا چاہتا ہے۔ آپ حادثاتی طور پر اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ خدا نے آپ کو اس دنیا میں رکھا ہے تاکہ آپ اس کے مقصد کو پورا کر سکیں۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں، وہ میری ستائش کریں۔ آپ کی زندگی میں خدا کا منصوبہ ہے، اس منصوبے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور وہ آپ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ جب آپ خدا کی حضوری میں جھکیں گے، جب آپ دعا کریں گے، خدا آپ کو بتانا شروع کر دے گا، اے میرے بیٹی، اے میرے بیٹے، میرا تیرے لیے یہ مقصد ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ خداوند کی مرضی کو جانیں، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، آپ خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں۔ ایماندار روزے کی حالت میں دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی روزہ رکھیں تو حقیقی روزے میں صرف آپ کو فاقہ کشی نہیں کرنی، بلکہ خدا کے حضور میں جھکنا ہے، دعا کرنی ہے، اور خدا کی ستائش کرنی ہے۔ خدا آپ کے جوؤں کو توڑنا شروع کرے گا، آپ کو برکت دینا شروع کرے گا، آپ کے خاندان کو برکت دینا شروع کرے گا، آپ کی کلیسیا کو برکت دینا شروع کرے گا، آپ کے ملک کو برکت دینا شروع ہوگا، اور آپ کی زندگی میں خدا برکات کو لانا شروع ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آپ کے پاس وقت ہے۔ خداوند یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، اس کا صلیب پر مرنا اور تیسرے دن جی اٹھنا آپ کے لیے تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو میرے ساتھ اس چھوٹی سی دعا کو کر کے آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند، میں تیرے حضور میں آتا ہوں، آتی ہوں، مجھے قبول کر۔ میں تیرے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، مجھے قبول کر، یسوع کے نام، آمین۔ اگر ابھی آپ نے یہ دعا کی ہے، میرا قوی ایمان ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، آئیں شخصی روزہ رکھیں اور اپنے جوؤں کو توڑیں، اپنے بندروں کو کھولیں اور خدا کی نزدیکی میں بڑھیں، اس کی مرضی کو جانیں، اور حنا نبیہ کی طرح روزوں اور دعاؤں سے خدا کے گھر میں اس کی خدمت کریں، آستر کی طرح اپنی قوم کے لیے دعا کریں، اور خدا کے حضور میں اس کے قدموں میں جھک جائیں، عبادت کی غرض سے
روزہ رکھیں، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں، اپنی شخصی ترقی کے لیے روزہ رکھیں، خداوند کی کامل مرضی کو جاننے کے لیے روزہ رکھیں، آئیں ظلم کی زنجیریں توڑیں اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے خداوند کے حضور میں جھک جائیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ خداوند کی نزدیکی حاصل کریں، اس کی قربت حاصل کریں، اس کے بھیدوں کو جانیں، اور خداوند کے ساتھ آپ کا رشتہ پوشیدگی میں ہونا چاہیے۔ خداوند ریاکاری کے روزوں کو پسند نہیں کرتا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں ایسے روزے رکھیں جو صرف خدا اور آپ جانتے ہیں۔ آپ خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں خداوند کے حضور میں جھکیں اور دعا کریں، خداوند سے کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے آج اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے خداوند برکت دی ہے، میرے خاندان کو برکت دی ہے۔ تو نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں شخصی روزے رکھنے ہیں، حنا نبیہ کی طرح اور آستر کی طرح اور کلیسیا کی طرح، جنہوں نے روزوں اور دعاؤں سے تیری عبادت کی، تیری پرستش کی۔ آسمانی خدا، ہم تیرے حضور میں آتے ہیں اور میں تیرے حضور میں جھک کے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے آج پیغام کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دی ہے۔ تیرا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آسمانی خدا، میڈیا ٹیم پر، فضل ٹی وی کی تمام میڈیا ٹیم پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے خداوند پاسٹر عمران فضل پر، اے خداوند سسٹر میوش پر، ان کے خاندان پر، ان کی ساری ٹیم پر، ان کی منسٹری پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اور آسمانی خدا، جتنے لوگ ہمیں اس وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، اے خداوند اگر وہ بیمار کمزور ہیں، ان کی ساری بیماریاں، ساری کمزوریاں یسوع کے نام میں جاتی رہیں۔ آسمانی خدا، تیری مردوں میں سے زندہ کرنے والی قدرت یسوع کے نام میں ٹھہرے، تیرے لوگ برکت پائیں، شفا پائیں، گواہی دیں کہ تو نے کیسا بڑا کام کیا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہماری یہ دعا سن لی، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ دیکھتے رہیں فضل ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔